نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله المولى العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بہت تعریف ہم ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود اور سلام کے بعد انتہائی عزت توقیر احترام ہماری محبتوں ہماری عقیدتوں کے مرکز آقا ولی نعمت عزت ماں بالی مرتبت حضور مفسر قرآن مفکر اسلام پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اس مجلس میں آپ کی صحبت کا فیض اٹھانے کے لیے ہر دفعہ تشریف لانے والے سادات کرام صاحبزادگان بالا شان اور علماء ذوی الاحترام مشایخ اعظام اور سارے ہی قابل قدر بزرگوں دوستوں ساتھیوں بھائیوں عزیزوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے استاذی المکرم قبلہ سیدی و سندی حضور مفسر قرآن دامت برکاتہم القدسیہ نے جو باتیں میرے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں میں انہیں اپنے حق میں دعا سمجھتا ہوں اور میرا یقین اور ایمان ہے کہ آج تک جو بھی کوئی خیر کا کام مجھ سے ہوا ہے وہ حضرت کی دعا اور آپ کی روحانی توجہ کا اس کا صلہ ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا ہے وگرنہ من آنم کے من دانم۔ اور جیسے شاہ صاحب نے شاہ جی قبلہ نے فرمایا یہاں میاں فاروق مصطفی صاحب تشریف فرما ہے یہ ہمارے ابتدائی ہماری تربیت کرنے والوں میں جیسے شاہ جی نے فرمایا کہ ان کو اسکالر کے طور پر بلایا جاتا تھا اور یہ لکھ کے آتے تھے بعد میں یہ بھی شاہ جی حضور کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ جو شاہ جی نے گفتگو فرمائی ہے مجھے وہ بھی دن یاد ہے۔ اب تو سینکڑوں ہزاروں لوگ شاہ جی حضور کے بیعت کرتے ہیں اور وہ ذکر میں اجتماعی طور پہ آ کے بس ہاتھ میں لا کے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی شرف اور سعادت اور ہمارا فخر ہے کہ ہم اکیلے بھی شاہ جی کے پاس حاضر ہوتے تھے تو شاہ جی ایک ایک بندے کو نوازتے تھے، کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے، مینار مسجد ہے، دو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے حضور ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑ لیے حضور اب ذکر کرو، ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح گھنٹوں جو ہے صرف ایک بندے کو نوازنے کے لیے اپنا ٹائم دینا یہ شاہ جی حضور جیسے ہی شیخ تربیت کا کام ہے، ورنہ لوگ تو مریدوں کی فوج ظفر موج کے بغیر وہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اور میں اندر انجمن طلبہ اسلام ضلع پنڈی کی آپ کے صرف میں قصہ اپنا نہیں سنا رہا، اس میں میسج بھی ہے میرے لیے بھی آج بھی اور آپ کے لیے بھی۔ میں ضلع کا ناظم تھا، ضلع راول پنڈی کا میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، تو لڑکوں میں جیسے آپس میں چپکرس ہو جاتی ہے، مدنی صاحب بیٹھے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، کہ میں نے عرض کیا شاہ جی حضور مسئلہ یہ ہے کہ لڑکوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ دونوں پارٹیاں میرے پاس آتی ہیں، تو میں بڑا پریشان ہوں کہ عملی زندگی میں کیسے کامیاب ہو سکوں گا، کیسے کام کروں گا۔ تو فرمایا کہ یہ مینار مسجد کی بات ہے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ میں نے کہا جی ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جبریل ہوں اور دوسرا ابلیس ہے، نہیں اپنی تعریف ایسے کرتا ہے جیسے وہ جبریل ہو اور دوسرے کی مذمت ایسے کرتا ہے کہ وہ ابلیس ہے۔ اچھا اگلا دن ہوتا ہے تو وہ پہلے بات دوسرا وہ آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جبریل تو میں ہوں ابلیس وہ ہے۔
اب کیا کیا جائے؟ میں فیصلہ کیسے کروں گا؟ زندگی کیسے گزاروں گا؟ میرے شاہ جی حضور نے سونے سے لکھنے والے حروف مجھے عطا فرمائے اور کہا بندہ خدا بس میری ایک نصیحت یاد رکھو، جب کوئی بات کرنے لگو، جب کوئی فیصلہ کرنے لگو، جب اپنے گھر سے نکلنے لگو، جب کوئی پہلا قدم اٹھانے لگو تو اپنے دل سے پوچھنا، استفت قلبک، فتویٰ اپنے دل سے پوچھنا تیرا دل کیا کہتا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے اگر تیرا دل کہے یہ فیصلہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، زمانہ تیرا مخالف ہو جائے تو وہ کام کر جا، تجھے برکت ملے گی۔ اور اگر تیرا دل کہتا ہے کہ نہیں میں لوگوں میں اپنے نام کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور غرض کے لیے کام کرنے جا رہا ہوں تو سارا زمانہ تیرے ساتھ ہو پھر بھی وہ کام نہ کرنا، تو زندگی میں تو کامیاب رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو شاہ جی حضور کی بات سمجھ نہیں آئی اور لوگوں نے شیعہ کہنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے تو امام شافعی کو بھی شیعہ کہا تھا، اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ان کے اپنے دیوان میں کلام موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اہل بیت اطہار کی عزت کرنا یہ شیعہ پن ہے تو سارے جن بھی سن لیں اور انسان بھی سن لیں کہ شافعی شیعہ ہو گیا۔ اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو امام شافعی جیسی ہستی وہ کہتی ہے کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ تو جو میں نے پہلے کہا شاہ جی حضور نے ہمیں سب یہی دیا تھا، زمانہ ساتھ چلے تب بھی، زمانہ مخالف ہو تب بھی، جو بات حق ہے وہ بات ہم نے کہنی ہے۔ تو ہم نے یہی سیکھا۔ میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو جینا سکھا دیا، ہم نے اپنے بچوں کو جینا سکھا دیا، یعنی رہے حسین میں مرنا سکھا دیا، اور دی بیٹیوں کو فضا و ایمن سے زندگی۔ میری یہ بڑی بیٹی کا نام فضا ہے، چھوٹی بیٹی کا نام ایمن ہے۔ دی بیٹیوں کو فضا و ایمن سے زندگی، اور بیٹے کو بھی اور کا سلیقہ سکھا دیا، یعنی غم حسین میں جینا سکھا دیا۔ تو یہ شاہ جی کا جو سبق تھا، میں نے کہا لوگ سمجھے نہیں۔ جب سارے لوگ اہل سنت کے خلاف بات ہو رہی تھی، یا رسول اللہ کہنے والوں کو مشرک کہا جا رہا تھا، تو یہ لبیک کے نام سے بہت بعد میں کام شروع ہوا۔ یہ تو ہمارے بچپن سے ہم نے دیکھا، جو سب سے پہلے جس ہستی نے لبیک یا رسول اللہ کا پیغام دیا اور یہاں سے لے کر کراچی تک وہ ریلیاں لیتے ہوئے چلے گئے، وہ آواز کس کی تھی؟ وہ آواز سیدی ریاض حسین صاحب کی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، بولیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور پھر ہم نے دیکھا، اور میں خود بھی سچی بات ہے، جھوٹ بولنا شاہ جی نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ مفتی اقبال چشتی صاحب شاہ جی حضور میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں، اکیلا میں بات نہیں کر سکتا، تم جب پاکستان آؤ تو شاہ جی حضور سے کہیں کہ شاہ جی حضور آپ نے حیدر ہم نے آپ سے سیکھا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اب لوگ اس وجہ سے وہ آپ کی مخالفت میں نکل آئے ہیں، اس کو ذرا حکمت سے کوئی اور طریقہ اس کا اختیار کر لیجئے۔ تو اللہ نے زندگی نہیں دی ان کو، وہ آتے ہی اس نشست کے بعد وہ فوت ہو گئے، اور یہ بات ان کی بھی ان کے دل میں رہی اور میرے دل میں رہی۔ مگر میں اس سے بھی پرانی بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ اتفاق مسجد کے حجرے میں ہم بیٹھے تھے، اس وقت حافظ لدھیانوی صاحب، ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، سراج منیر صاحب، یہ بڑے بڑے سنادید جو علم و ادب کے تھے، یہ آپ کے شاہ جی حضور کے پاس آ کے بیٹھا کرتے۔ جسٹس نیر غازی صاحب جن کا آپ ٹی وی پروگرام دیکھتے، یہ وہاں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ جسٹس میاں نذیر اختر صاحب، جسٹس میاں محبوب صاحب، اس دور میں یہ شاہ جی حضور کے ساتھ لائن میں لگ کے ملتے تھے اور آپ کے حجرے میں آ کے ملتے تھے۔ اس کو شاہ جی صاحب نے کسی نے سوال کیا، مجھے یاد نہیں، آپ نے کہا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ لیبل کیا ہوگا، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ لیبل کیا ہوگا، مگر یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ قیامت تک جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت کا چلے گا۔ اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق محبت آل رسول، عظمت صحابہ کرام کا اقرار، پھر اولیاء اکرام کے ساتھ وابستگی۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ جو شروع سے چلا آ رہا۔ آپ نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ لیبل کیا ہوگا۔ اب جب میں نے جماعت اہل حدیث کے ایک بڑے نامور عالم، کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں، اہل حدیث کے بڑے نامور عالم، جو یہ جہاد کے نام پہ بھی جن کی بڑی جماعتیں بنائی انہوں نے، اور توحید کا بڑا انہوں نے غلغلہ مچایا ہوا، اب وہ اہل حدیث جماعت ہے، وہ ایک مضمون لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے مضمون لکھا
جس میں اہل بیت اطہار کی شان بیان کی، اور وہ کہہ بیٹھے بیچارے کہ اچھا ہوتا جب حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ بنے تھے، انہوں نے جب سب صحابہ نے بیعت کر لی تھی، جنہوں نے نہیں بیعت کی تھی وہ بھی بیعت کر لے تو اچھا ہوتا۔ اب ان کی اپنی جماعت ساری اہل حدیث ان کے خلاف، اور جو ہمارے جو ناسبی ہیں وہ ان کے خلاف، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندو میں نے کہا کیا ہے؟ اب اہل حدیث کے اندر بھی رفت پیدا ہو گئی، کچھ اہل حدیث مولائی ہو گئے اور کچھ اہل حدیث ناسبی ہو گئے۔ دیوبندیوں میں نے دیکھا کہ دیوبندیوں میں بھی وہ دیوبندی جنہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ کی شان بیان کرنا شروع کی، وہ دیوبندیوں کے اندر بھی کچھ مولائی دیوبندی ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ دوسرے خارجی دیوبندی ہیں دیوبندی وہ اس طرح کے ہو گئے۔ یہی جو صفوں کی جو پریشانی ہے، صفیں کج دل پریشان سجدے بے ذوق، یہ صورتحال جو شاید جس طرف کا آپ اظہار فرما رہے تھے، ہمارے ہاں تو پہلے ہی شروع تھی کہ جو مولا علی پاک کا نام لے گا اس کو ہم شیعہ کہہ دیں گے، اور شاہ جی شیعہ ہو گئے ہیں، شاہ صاحب کے ساتھی سارے شیعہ ہو گئے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے حیدر میں سکھایا، ذرا کہیے حیدر 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 حیدر۔ اور پچھلے اپریل میں جب میں اپنے بیٹی کے، یہ بھی شاہ جی حضور کی، میرے سارے بچے شاہ جی کے بیعت ہیں، اور الحمدللہ شاہ جی آپ کی موجودگی میں تحدیث نعمت کہتا ہوں کہ امریکہ میں پرورش پانے والی بچیاں، میری بیٹی نے کہا کہ بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہ دینا، میرا نکاح مدینہ شریف کی مسجد میں کرنا، جہاں جس شہر میں بی بی فاطمہ پاک کا نکاح ہوا تھا، میں چاہتی ہوں میرا نکاح وہاں کیا جائے۔ میں انتظام نہیں کر سکتا تھا، مگر غیب سے میرے دوستوں میں انتظام ہوا۔ میں نے ادھار لیا کسی سے ٹکٹوں کے لیے، جب ٹکٹیں لے لیں تو ادھار دینے والے نے کہا کہ یہ ادھار نہیں ہے، یہ میں نے ایسے ہی آپ کو دے دیا ہے۔ ساری فیملی ہم آئے اور نکاح میری بیٹی کا مسجد نبوی شریف میں الحمدللہ اپریل میں ہوا۔ تو میں اس وقت پھر اسی دنوں میری بہن، وہ بھی شاہ صاحب کی بیعت تھی، مرید تھی بیچاری، بیمار بہت شدید سرجری ہوئی اور فوت ہو گئی۔ صبح میری بیٹی کا نکاح ہوا اور ظہر میں وہ بہن ہماری فوت ہو گئی۔ میں وہاں سے اچانک ادھر آ گیا۔ اس وقت میں درس میں، اسی طرح منڈے کے درس میں آیا تو میں نے قاسم بھائی کو دیکھا، یہ حیدر کے بعد یہ نعرہ لگا رہے ہیں، نعرہ خلفائے راشدی، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ میں نے کہا لوگوں نے میرے شاہ جی کو سمجھا نہیں ہے، لوگوں نے شاہ جی کو سمجھا نہیں ہے۔ شاہ جی نبض شناس ہیں، یہ معاشرے اور لوگوں کی نبض پکڑ لیتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کس شاہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ جو بات اتفاق مسجد کی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نئی صف بندیاں ہونے والی ہیں، نئی صف بندیاں ہونے والی ہیں، اور یہ مجھے نہیں پتا کہ ٹیبل کیا ہوگا، مگر عقیدہ یہی چلے گا۔ اب اہل حدیث کا بندہ جو ہے وہ شان علی بیان کر رہا ہے۔ اب حیاتی مماتی کی سب سے نکل کے دیوبندی جو ہیں وہ مولائی اور ناسبی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اہل بیت جو ہم جو بریلوی مکتب فکر کے جو سنی ہیں، ان میں بھی دو گروہ جو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر میرے دوستو، ہم نے اپنے بچوں کو جینا سکھا دیا، یعنی رہے حسین میں مرنا سکھا دیا، یعنی غم حسین میں جینا سکھا دیا، دی بیٹیوں کو فضا و ایمن سی زندگی، اور بیٹوں کو بھی وہ حر کا سلیقہ سکھا دیا۔ تو ہمیں یہی شاہ جی حضور کا پیغام ہے، یہی میسج ہے جو میں نے آیت پڑھی۔ میری بات اسی میں تعارف میں لمبی ہو گئی، میں کہنا اصل میں یہ شاہ جی نے فرمایا تھا، جیسے آپ نے کہ امام حسن باغ کا تذکرہ کرنا ہے، حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کا تذکرہ کرنا ہے، حضرت مجدد ثانی علیہ الرحمہ کا تذکرہ کرنا ہے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا تذکرہ کرنا ہے، حضرت امام احمد رضا بریلوی کا تذکرہ کرنا ہے، اور یہ سارے 25-30 منٹوں میں ساری بات سمیٹنی ہے۔ تو شاہ جی حضور نے مجھے یہ کہہ کر کے یہ پرانی میری یادیں ساری تازہ کر دیں۔ تو میں نے آیت تو اس لیے پڑھی تھی کہ ہم ہر نماز میں ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ علماء کرام کے سامنے یہ بات کہنا یہ شاید اتنا اچھا نہ ہو، یہ تو آپ سب جانتے ہیں اور آپ سب بیان کرتے ہیں، یہ درس آپ دیتے ہیں۔ میں اپنا موختہ دہرا رہا ہوں، اپنا سبق دہرا رہا ہوں کہ ہم یہ لوگوں سے بتاتے ہیں کہ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ دماغ میں سوال آتا ہے یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فوراً اللہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر سوال آتا ہے یا اللہ یہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ تو وہاں تو نہیں پتا چلتا، وہ کہتے ہیں تم قرآن پاک پڑھتے رہو نا، تمہیں جواب مل جائے گا۔
اور یہ بھی مجھے شاہ جی حضور کی بات یاد آئی، جب میں میڈیکل کالج میں سب سے پہلا جو کام شروع ہوا دینی تعلیم کی طرف آنے کا، وہ درس قرآن دینے کا تھا اور تفسیر پڑھنے کا تھا۔ آپ نے کہا اس وقت کہ ضیاء القرآن تفسیر ساری پڑھ دو۔ اچھا، وہ شاہ جی حضور کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے پھر آہستہ آہستہ سارے اس قافلے میں ہم آتے چلے گئے۔ صراط الذین انعمت، انعام یافتہ لوگ جو ہیں یہ کون ہیں، انعام یافتہ لوگ جو ہیں یہ کون سے ہیں؟ تو میں نے جب سوال کو ذہن میں جب تفسیر شروع کی نا، تو شاہ صاحب میں نے کہا جی یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے ذہن میں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ شاہ نے کہا ابھی مجھ سے نہ پوچھو، جو سوال جو اعتراض آتا ہے نا ان کو لکھتے جاؤ، جب تم بناس تک پہنچ جاؤ گے پھر میرے پاس آنا۔ جب میں آیا شاہ صاحب کہو کیا میں نے کہا شاہ صاحب جو سوال لکھے تھے وہ اگلے سپاروں میں پڑھتے جاتے جاتے وہ سب کے جواب ہو گئے۔ تو یہ جو ہم نے سوال آیا کہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اس کو قاری قرآن کو یہ جواب ملتا ہے کہ ٹھہرو ذرا پڑھو، اس سے آگے تو چلو، تو آگے جا کے جواب آ جاتا ہے اس بات کا کہ انعام یافتہ کون ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ راستہ کن کا، نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ اور ولیوں کا راستہ۔ تو گویا ہم تو ہر نماز میں کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں سیدھا راستہ سکھا دیا اللہ، انعام یافتہ لوگ راستہ سکھا دو، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں صدیق اکبر کا راستہ سکھا، یا اللہ ہمیں فاروق اعظم کا راستہ سکھا، یا اللہ ہمیں عثمان غنی کا راستہ سکھا، یا اللہ ہمیں حیدر کرار کا راستہ چلا، یا اللہ ہمیں غوث جلی کا راستہ چلا، یا اللہ ہمیں شیخ شہاب الدین نقشبند کا راستہ ہمیں چلا، یا اللہ ہمیں خواجہ اجمیر کا راستہ چلا، یا اللہ ہمیں حضرت مجدد الثانی کا راستہ چلا، یا اللہ ہمیں پیر مہر علی کا راستہ چلا، یا اللہ ہمیں امام احمد رضا بریلوی کا راستہ چلا، یا اللہ ہمیں سیدی ریاض حسین شاہ صاحب کا راستہ چلا۔ اور میں نے شاہ جی حضور کے لالہ جی قبلہ کو دیکھا ہے، ہماری سعادت ہے، زبیر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس دور میں اگر کسی نے پرانے وقتوں کا ولی دیکھنا ہوتا تو جس نے زیارت کی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے زمانہ ازمنہ وسطیٰ کے کسی درویش کو دیکھا ہے اور ہم نے ان کی زیارت کی ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتا، مگر میں وہ باتیں چھیڑوں گا تو میری بات لمبی ہو جائے گی، میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں کہ یہ غنیمت ہے جو شاہ جی نے فرمایا کہ صف بندی، نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، واقعی وہ نئی صف بندیاں ہو گئی ہیں۔ تو امام شافعی نے کہا تھا کہ لوگ اے اہل بیت رسول، تمہاری عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تک تم پر کوئی درود نہیں پڑھ لیتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اے اہل بیت رسول، تمہاری عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تک تم پر کوئی درود نہیں پڑتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب کوئی رافضی ہو، کوئی نیم رافضی ہو، کوئی خارجی ہو، کوئی ناسبی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی ہو، وہ ذرا مجھے کہہ کے بتائے کہ میں اتحیات تو پڑھوں گا مگر میں یہ نہیں پڑھوں گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کوئی مجھے کہے کہ اس کی نماز ہوگی نہیں، اس وقت تک وہ نہیں کہہ سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، جب تک وہ یہ نہیں کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو امام شافعی کی بات کو یاد کیجئے کہ اے اہل بیت رسول، تمہاری عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تک کوئی آپ پر درود نہیں پڑھ لیتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یارو اگر ہماری نماز ہی ذکر اہل بیت رسول کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو پھر ہماری زندگی بھی اہل بیت رسول کے ساتھ وابستہ ہوئے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کے راستے پہ رکھے، اور جیسے شاہ جی نے جو ہمیں سبق سکھایا ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے، ہر کام خدا کے لیے۔ یہ مت دیکھو زمانہ مجھے جیسے میں نے کہا نا، مفتی صاحب نے کہا کہ لوگ مخالف ہوتے جا رہے ہیں، لوگ اجتماعات میں لوگوں نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا ہے کہ شاہ جی شیعہ ہو گئے ہیں، آئیں ذرا شاہ جی سے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا شاہ صاحب کا جو نظریہ ہمیں سکھایا انہوں نے کہ زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے، جو بات حق ہے اسی بات کے ہم ساتھ ہیں، جو بات سچ ہے اسی بات کے ہم ساتھ ہیں۔ اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ، میرا وجدان کہتا ہے شاہ جی حضور کہ یہ سارے آپ کو نیم رافضی کہنے والے، میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ سارے کے سارے پھر یہ ہاتھ باندھے پھر یہاں کھڑے ہوں گے۔
جس جماعت کو آپ نے 25 سال دیے اور وہ اس بات کا ان کو احساس نہیں ہوا کہ آپ نے کتنے سال قیمتی اپنے، اور آج یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی اور میرے دل سے دعا نکلتی تھی، تو میں منتظر تھا، اور یہ الحمدللہ یہ ذوق بڑھ گیا کہ 26 یا پارے تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ اب قرآن پاک جو ہے اس کی تفسیر جو ہے مکمل ہوگی، اور آج کے دور کی، یہ نہیں کہ میرے استاد مکرم کی بات ان کے سامنے بات کہہ رہا ہوں، آپ پڑھیں جتنی تفسیریں، ضیاء القرآن محبت بھری کی تفسیر ہے۔ ہماری تربیت کا آغاز شاہ جی حضور نے ضیاء القرآن سے فرمایا کہ پہلے یہ پڑھو، پھر التبیان لکھی گئی، پھر احمد یار خان صاحب کی تفسیر نعمی ان کی لکھی گئی، پھر اور تفسیریں اہل سنت کے اپنے صفحوں میں تفسیریں آئی ہیں، مگر جب آپ تفسیر تبصرہ پڑھو گے آپ کو پتہ چلے گا کہ تفسیر کے گہرائی میں کون اترا ہے اور کنہوں نے اس کی کھول کھول کے گرہیں اور پڑھتے اس کی لغت کو اور اس کی تفسیر کو اور اس کے معنی کو اور تشبیہات کو، استعارات کو، اور سب کو آپ نے جس طرح ایک ایک آیت کی تفسیر میں جو کچھ آپ نے بیان کر دیا ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے، اور ہم سب منتظر ہیں کہ وہ جلدی 30 کے 30 پارے جو ہیں وہ مکمل ہوں۔ اور اپنی پیر صاحب کی تفسیر کے بارے میں لوگوں کو گلا تھا کہ ضیاء القرآن بڑی مشکل زبان آپ نے استعمال کی ہے، تو میں نوجوانوں سے کہا کرتا تھا لفظ مشکل ہے، مگر تم دیکھو کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی شاہ جی حضور کی تفسیر آپ دیکھیں گے کہ کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ جن کو پڑھتے ہوئے آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ آبدیدہ ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے یہ چھلک پڑتے ہیں جو ساگر جو ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی اسی طرح یہاں بھی ہم وابستہ رہیں، یہاں بھی دامن پکڑے رہیں، اور میری دعا ہے کل حشر میں جب اٹھیں تو وہاں بھی آپ کے پیچھے پیچھے سرکار کے قدموں تک ہمیں آپ پہنچا دیں، اور یہ جتنی اس زمانے کے اتہامات ہیں اس دن راز کھلے گا کہ کون کیا تھا اور کس نے کیا دعوت دی تھی اور کون کس کے ساتھ چلا تھا۔ ہم آج بھی آل رسول کے غلام ہیں، خدام ہیں، اور حشر میں ہم چاہتے ہیں کہ حشر میں بھی ہم آل رسول کے خدام بن کے ہم چلیں اور ان کے ہم ساتھ رہیں۔ ڈاکٹر آصف صاحب کو میں مبارکباد دوں گا جو آپ نے، شاہ جی نے مجھے کتاب دی ہے۔ میں تو ویسے ایک ابھی نظم میں نے نکالی تھی حضرت مولا کائنات کے حوالے سے کہ میں شاہ جی حضور کو وہ پیش کرتا ہوں۔ شاہ جی نے فرمایا کہ دوسری وہ جو وہ سنانی ہے، تو اس میں میں اس کا بھی جو میرے سامنے نکل آتا ہے اس وقت پیج، میں وہ اس میں سے کچھ سنا دیتا ہوں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت العالمین۔ جیسے شاہ جی حضور نے فرمایا، یہ دوسرا پورشن وہ شمال ترمذی پوری اس کا منظوم ترجمہ ہے، اور اس کا دوسرا پورشن آپ کے خلق عظیم کا ہے، اور یہ بھی جو چھپے کی کتاب تو دائیں پیج پہ احادیث ہیں اور بائیں پیج پہ اشعار ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں اپنی کوئی بات شعری حسن پیدا کرنے کے لیے اس میں کوئی شعر نہ شامل کروں، جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کو میں کوشش کی ہے کہ وہ اس کا ترجمہ ہو، اور ترمذی شریف ساری اس طرح الحمدللہ مکمل ہوئی ہے۔ اور یہ شاہ جی حضور کی دعا سے، ان کی برکت سے، یہ ان کا فیضان روحانی سمجھیں کہ انہوں نے مجھے ایک موقع پہ شاعری کرنا منع کر دیا تھا، کتنے سال میں شعر نہیں کہہ سکا۔ مجھے شاہ جی نے فرمایا جب وہ لڑکا فوت ہوا ہمارا دوست ڈاکٹر طارق، تو پھر آپ نے اجازت دی کہ اب تم شعر کہو، تو اس کے بعد پھر میرا قلم جو ہے دوبارہ شعر کہنے پہ آیا۔ جو دوسرا پورشن جو ہے وہ میرے سے نکلا ہے، ابھی وہ شمائل والا تھا نہیں نکلا، اس کا دوسرا پورشن جو ہے خلق عظیم کا ہے، اسی کتاب کا یہ حصہ ہے، وہ سامنے آ گیا ہے۔ تو اس میں شاہ جی حضور یہ بھی ایک اعزاز کہہ لیں، یہ بھی ایک نعمت کہہ لیں کہ منظوم سیرتیں بہت لوگوں نے لکھی ہیں، میاں فخر مصطفی صاحب بہت لوگوں نے منظوم سیرتیں لکھی ہیں، مگر یہ اعزاز بھی شاہ جی کی دعا برکت سے کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ منظوم سیرتیں ہیں مگر یہ خاص میرے مالک کا کرم ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم ہے، اور شاہ جی کا فیضان روحانی ہے کہ ہر مصرعے میں درود ہے اور ہر مصرعے میں سلام ہے۔ 450 اشعار جو ترمذی شریف کے ہیں اور 325 اشعار جو یہ خلق عظیم کے ہیں، اور سارے یہ 750-800 اشعار جو ہیں کوئی مصرع نہیں ہے جس میں درود نہیں ہے، جس میں سلام نہیں ہے۔ اور مفتی لیاقت صاحب اور مدنی صاحب جو شعر کہتے جانتے ہیں کہ اگر ہر مصرعے کے شروع میں آپ نے لگی بندی بات شامل کر لی ہے تو اب اس واقعے کو لکھنا
شعر تو کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن وہ واقعہ پورا لکھنا اس میں، اور پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ درود ان پر، آگے آپ کسی آپ کے مخالف کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے درود ان پر آگے نام جو ہے اجال کی آپ بات لا رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ ہر مصرے میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے اور بات پوری ہو گئی ہے۔ تو میں اس کا جو خلق عظیم کا جو پورشن کھلا ہے میرے سامنے، چند اشعار پڑھ کے میں اجازت دے لیتا ہوں، اور پھر اگر شاہ جی اجازت دیں گے تو مولا علی پاک کے بارے میں جو میرے 7-8 شعر ہے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ درود ان پر کہ خلق جن کا نشان خلق عظیم ٹھہرا، درود ان پر کہ خلق جن کا نشان خلق عظیم ٹھہرا، سلام ان پر کہ خلق جن کا عظیم ٹھہرا کریم ٹھہرا، درود ان پر حسین و اسفا، سلام ان پر حیات کیا تھی، درود ان پر ادب خاموشی، سلام ان پر وہ بات کیا تھی، درود ان پر وہ ان کا اٹھنا، سلام ان پر وہ بیٹھ جانا، درود ان پر وہ سو بھی لینا، سلام ان پر وہ جاگ جانا، درود ان پر وہ شان گریا، سلام ان پر وہ مسکرانا، درود ان پر خفا بھی ہونا، سلام ان پر وہ مان جانا، درود ان پر خفا، سلام ان پر خفا بھی ہونا، سلام ان پر وہ مان جانا، درود ان پر وہ سب کو دینا، سلام ان پر وہ لے بھی لینا، درود ان پر وہ فاقے ہونا، سلام ان پر وہ کھا بھی لینا، درود ان پر وہ میزباں ہو، سلام ان پر کہ ہوں وہ مہماں، درود ان پر سبھی پہ رحمت، سلام ان پر سبھی پہ احسان، درود ان پر سفر پہ جانا، سلام ان پر وہ لوٹ آنا، درود ان پر سفر پہ جانا، سلام ان پر وہ لوٹ آنا، درود ان پر سفر حضر میں، سلام ان پر سبق سکھانا، درود ان پر تھی کیا عبادت، سلام ان پر تھی کیا ریاضت، درود ان پر معاش کیسا، سلام ان پر وہ تھی کیا تجارت، درود ان پر سوال ان کے، سلام ان پر جواب ان کے، درود ان پر وہ میٹھی باتیں، سلام ان پر خطاب ان کے، درود ان پر نماز پڑھنا، سلام ان پر وہ روزے رکھنا، درود ان پر سخاوت ان کی، سلام ان پر وہ حج کو جانا، درود ان پر وہ جنگیں ان کی، سلام ان پر وہ صلحیں ان کی، درود ان پر وہ صبح ان کی، سلام ان پر وہ شانیں ان کی، درود ان پر وہ روز روشن، سلام ان پر وہ رات مہکی، درود ان پر وہ جگمگاتی، سلام ان پر حیات ان کی، درود ان پر کہ روشنی کا وہ لہجہ لہجہ چمکتا جلوہ، سلام ان پر ہدایتوں کا وہ ایک کامل مہکتا اسوا، درود ان پر وہ خلق ان کا کہ ہولے ہولے دلوں میں اترے، درود ان پر وہ خلق ان کا کہ ہولے ہولے دلوں پہ اترے، سلام ان پر کہ جیسے شبنم دھیرے دھیرے گلوں پہ برسے۔ یہ اس کا دیباچہ تھا۔ آگے پھر اس کے عنوانات ہیں کہ آپ کے اخلاق عالیہ کا یہ حصہ، یہ حصہ، یہ حصہ، یہ حصہ، وہ سارے اس میں پھر آ جاتے ہیں۔ تو شاہ جی حضور نے فرمایا، میں نے اس کی آپ کے حکم کی تعمیل کی، اور اب اگر مجھے اجازت ہو تو مولا علی پاک کی ایک میں منقبت جو ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ شاہ جی حضور یہ آپ کی دعا سے یہ چند مصرے عطا ہوئے تھے کہ سنو لوگو میرے آقا نے فرمایا علی حق ہے، سنو لوگو میرے آقا نے فرمایا علی حق ہے، یہی قرآن و سنت نے تو سمجھایا علی، سنو لوگو میرے آقا نے فرمایا علی، نہیں یہی قرآن و سنت نے تو سمجھایا علی، گھرانہ حیدر و زہرا کا لوگو خاص ہے سمجھو، گھرانہ حیدر و زہرا کا لوگو خاص ہے سمجھو، ہمیں تطہیر کی آیت نے بتلایا، ہمیں تطہیر کی آیت نے بتلایا، ہمیں تطہیر کی آیت نے بتلایا، علی ہے 7 قرآن کے ہے قرآن 7 حیدر کے، علی ہے 7 قرآن کے ہے قرآن 7 حیدر کے، حدیث پاک میں واضح یہی آیا علی حق ہے، اور علی عالم علی اقدا علی حکمت کا دروازہ، علی عالم علی اقدا علی حکمت کا دروازہ، فرامین نبوت نے یہ فرمایا علی حق ہے۔ اور امام اعظم سے پوچھو تم کبھی مالک سے جانو تم، امام اعظم سے پوچھو تم کبھی مالک سے جانو تم، امام شافعی حنبل نے سمجھایا علی حق ہے۔ اور پڑھو شیخ محقق کو، پڑھو شیخ محقق کو، سنو احمد رضا خان کی، پڑھو شیخ محقق کو، سنو احمد رضا خان کی، زمانوں کے اماموں نے یہ بتلایا، زمانوں کے اماموں نے یہ بتلایا علی حق ہے۔ اور وظیفہ ہے یہ نسلوں سے،
وظیفہ ہے یہ نسلوں سے، بس آخری بات ہے، وظیفہ ہے یہ نسلوں سے، علی حق ہے، علی حق ہے، وظیفہ ہے یہ نسلوں سے، علی حق ہے، علی حق ہے، ظفر بھی اپنی کفنی پر لکھا لایا علی حق ہے، ظفر بھی اپنی کفنی پر لکھا لایا علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔